وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية إنهما ينفيان عن الكير عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير عن خبث الحديد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیزان مکرم، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج اشہر حج کہلاتے ہیں. یہ حج کے مہینے ہیں. حجاج کرام کے قافلے دنیا کے کونوں کونوں سے حج کے لیے روانہ ہیں، اور محرمین احرام پہن کر اپنی زبان پر اللہ کا پسندیدہ ذکر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان حجاج کرام، ان عازمین حج کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے، اور جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا انہیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. حج کیا ہے اور حج سے کیا ملتا ہے؟ حج کا فلسفہ اور حج کی حکمت کیا ہے؟ یہ دو تین باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حج رکن اسلام ہے، اور ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. نماز تو روزانہ 5 بار فرض ہے، روزے سال میں 29 یا 30 دن فرض ہے،
زکوٰۃ سال میں صاحب نصاب پر ایک بار فرض ہے، لیکن حج بیت اللہ اس شخص پر جو استطاعت سبیل رکھتا ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار فرض رکھا، اگر وہ چاہتے تو ہر سال فرض فرما دیتے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو فقام اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نامی صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ یا رسول اللہ، آقا صرف اس سال حج فرض ہے یا ہمیشہ کے لیے فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے حج فرض ہو جاتا۔ تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن یہ اتنی بڑی عبادت ہے حج کہ اللہ نے اپنے سارے انبیاء علیہ السلام کو حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ حج کی سعادت میں بے شمار چیزیں ہیں۔ جب بیت اللہ کا کوئی طواف کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ جہاں میرے قدم پڑ رہے ہیں، جہاں پر میں چل رہا ہوں مطاف میں، یہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کے مبارک قدم آئے تھے۔ اور اگر مطاف میں نماز کی سعادت اور سجدے کی سعادت نصیب ہو جائے تو اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں کہ ہمارے سجدے اللہ کے آگے ہو رہے ہیں، اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبیوں اور نبیوں کے صحابہ اور کائنات کے اولیاء اللہ کے قدم بھی پڑے اور ان کی پیشانیاں بھی یہاں زمین پہ لگیں، ہماری نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی۔ اس حرم میں تو 40-70 ابدال رہتے ہیں، اور یہ ابدال ہر زمانے میں رہتے ہیں، کتنے صلحاء ہوتے ہیں۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بے شمار سعادتیں ہیں اور اس کی بہترین حکمتیں ہیں۔ سعادتیں، یہ پہلی سعادت یہ ہے کہ حج بیت اللہ سے اللہ کی محبت کا درس ملتا ہے، یہ محبت الہی کے اظہار کا ذریعہ ہے حج بیت اللہ۔ اور یاد رکھو محبت ایسی چیز ہے جو فطری ہے، اللہ نے انسان میں محبت رکھی ہے، لیکن محبت کس سے کی جائے، محبوب کس کو بنایا جائے، یہ انسان کے لیے اختیاری چیز ہے۔ آدمی کس سے محبت کرے؟ ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے۔ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کو اتنی اللہ سے محبت ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے محبت میں سب سے زیادہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ اشد حبا للہ، یہ اشد اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے۔ اور پھر اللہ کی محبت کا حصہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درجہ بندی فرمائی، احب اللہ لما یغدوکم من النعم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی او کما قال۔ آپ نے فرمایا اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہیں نعمتیں اور رزق دیتا ہے، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، چونکہ وہ میرا اہل بیت ہیں
تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. تو حج محبت الہی کے اظہار کا ذریعہ ہے. حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو اپنی ساری میں مار کر، اپنا کبر ختم کر کے، اپنی پسند کو مٹا کر اللہ کی پسند کو لے کر چلتا ہے. اللہ کی پسند کو لے کے چلتا ہے حاجی. اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو کر جاتا ہے، مستانہ ہو کر جاتا ہے. جب حاجی یا عمرہ کرنے والا حاج یا معتمر حرم میں جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے پہلے پہلے احرام کی نیت کریں اور احرام پہنیں. مرد اور عورت دونوں کا احرام ہے، لیکن دونوں کے احرام میں فرق ہے. ہم حج کی تربیت میں تفصیل سے یہ باتیں عرض کر چکے. مرد حضرات، ان کے لیے حکم ہے کہ چاہے ان کا جو بھی پسندیدہ لباس ہے اور وہ پہنا ہوا ہے، انہوں نے یہ لباس اتارو. سلے ہوئے کپڑے پہننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. چنانچہ اکثر حجاج تو ملتان ایئرپورٹ سے ہی یا دبئی ایئرپورٹ سے یا راستے میں اگر کوئی اسٹیشن ہے تو وہاں سے ہی احرام پہن لیتے. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ کے آگے بغیر احرام کے جانا ٹھیک نہیں. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حدود مقرر ہیں. آج کل ہمارا میقات قرن المنازل ہے، یہ ریاض کے راستے پر ہے. چونکہ جہاز اس طرف سے آتا ہے جدہ، تو اس سے پہلے پہلے احرام پہننا ہے، احرام کی نیت کرنی ہے. اور اس احرام میں کیا ہے؟ 2 چادریں پہننی. آج دنیا جتنی کوشش کر لے میرے نبی کی سنتوں کو مٹانے کی اور اسلامی ثقافت کو دفن کرنے کی، ہمارا دین اتنا پختہ ہے کہ یہ نبی کی سنتوں کو مٹنے دیتا نہیں ہے. آج ہماری نئی نسلیں، انہوں نے اپنے لباس بدل لیے. جینز پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں. ہمارے اس خطے کی تو پرانی ثقافت تھی دھوتی پہننے کی، چادر پہننے کی، لیکن اب خال خال نظر آتا ہے. نئی نسلوں کو تو چادر پہننا آتا ہی نہیں. یہ دھوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شلوار حضور نے پسند فرمائی ہے، اس لیے شلوار پہننا بھی خلاف سنت نہیں. لیکن چادر پہننا اقرب الی السنہ ہے. کبھی کبھی حضور کی سنت سمجھ کر یہ چادر بھی مرد پہنے، دھوتی بھی پہنے کہ میرے نبی نے یہ پہنی تھی. اور حضور کا لباس سب سے اعلیٰ لباس تھا، اللہ کا پسندیدہ لباس تھا. اللہ نے اپنے نبی کو ہر وہ چیز عطا کی جو اللہ کو پسند ہے اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. اب 2 چادریں پہننی ہیں، ایک چادر دھوتی کے طور پر اور ایک چادر اوپر. سر ننگا ہے، ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں، پگڑی پہننے کی اجازت نہیں. پاؤں بند جوتا پہننے کی اجازت نہیں، موزہ پہننے کی اجازت نہیں، جورابیں پہننے کی اجازت نہیں. کھلی جوتی پہنو. کعب یعنی پاؤں کے جو درمیان کی ہڈی ہے جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے، یہ کھلی ہو، ایڑی کھلی ہو. یہ لباس پہنو، اس لیے کہ تم اللہ کے فقیر بن کے جا رہے ہو، اللہ کے ملنگ بن کے جا رہے ہو، اللہ کے دیوانے بن کے جا رہے ہو، اللہ کی محبت میں جا رہے ہو، رب کو منانے جا رہے ہو. اپنے زرق برق لباسوں کو چھوڑ دو. اور ایک پیغام ہے کہ تم اب ایسے آؤ اللہ کی طرف جیسے تم دنیا سے جاتے ہوئے آتے ہو اللہ کے پاس. 2 چادریں کفن کی پہن کے آتے ہو. غریب بھی انہی 2 چادروں میں جاتا ہے، امیر بھی انہی 2 چادروں میں جاتا ہے.
یہی سفید دو چادریں آج بھی انسانی مساوات کا اظہار ہو رہا ہے کہ شاہ گدا، امیر غنی، غنی فقیر، چھوٹا بڑا، سب لوگ ایک لباس میں اللہ کے پاس آئیں، اس لیے کہ سب محتاج ہیں اور وہ ایک غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سارے فقیر ہو، وہ غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ لباس اتار دیا ہے، دو چادریں پہن لی ہیں، سر ننگا ہے، اور زبان پر ایک ہی ترانہ ہو، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہو، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کسی نسل کا ہے، لباس بھی ایک جیسا اور زبان کا ذکر اور ترانہ بھی ایک جیسا، اور دیوانوں کی طرح آؤ اللہ کے پاس، مستانوں کی طرح آؤ۔ جس طرح محبت میں انتہا میں پہنچ کر کچھ لوگ پاگل بن جاتے ہیں، دیوانے بن جاتے ہیں، تم اللہ کے دیوانے بن کے آؤ۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ الحج العج السج، تمہارے جسم پر میل ہو، کچیل ہو، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں، تمہاری داڑھی بکھری ہوئی ہو، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، ہوا سے اڑ رہے ہوں بال، اور تم اسی حالت میں ایک ترانہ زبان پہ پڑھتے ہوئے آؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بابا لبیک تو ہے ہی اللہم کے ساتھ، یہ آج کل نئے نئے لبیک شروع ہو گئے ہمارے ملک میں، لبیک فلاں لبیک فلاں۔ اللہ نے جو لبیک دیا، اللہ کے نبی نے جو لبیک دیا، ابراہیم علیہ السلام نے لبیک دیا، وہ لبیک اللہم لبیک ہے۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ لا شریک لک لبیک۔ روایات میں آتا ہے جب کعبہ تعمیر کر لیا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے، تو رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، میرا ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کرو حج کا۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اعلان کیا، ایھا الناس حجوا بیت اللہ، لوگو آؤ اللہ کے حج کے لیے آؤ۔ اعلان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، قدرت تھی میرے رب کی، میرے رب نے شرق و غرب میں، عرب و عجم میں، شمال و جنوب میں ہر ایک کی روح تک یہ آواز پہنچائی، اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر ایک دفعہ لبیک کہا، اس کو ایک حج نصیب ہوا، دو دفعہ کہا، دو حج نصیب ہوئے، تین دفعہ کہا، تین حج نصیب ہوئے، 70 دفعہ کہا، 70 حج نصیب ہوئے۔ تب سے یہ جملہ چلا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں کیا ہوں کہ میں حج پہ جاتا، میں کیا ہوں کہ کوئی کام مجھ سے ہوگا، جو کچھ کہ ہوا ہوا کرم سے تیرے یا رب، اور آگے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب وجد میں فرمایا کرتے تھے، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے گھمایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ملک بھی تیرا ہے، شاہی بھی تیری ہے، اقتدار بھی تیرا ہے، لا شریک لک۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تلبیہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جہاں جہاں سے حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرتا ہے اللہ اپنا عذاب اٹھا لیتے ہیں۔
اگر علاقے میں عذاب آیا وہ عذاب اٹھ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تلبیہ پڑھتے ہوئے حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، جہاں جہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہا ہے، ہر کچا ڈھیلا، ہر پتھر زمین کے آخری کونے تک روز محشر شہادت دیں گے، گواہی دیں گے اس ذاکر کے ذکر کی، اس حاجی کے اللہ کے ذکر ادا کرنے کی گواہی دیں گے۔ اب سب جا رہی ہیں اللہ کی محبت کے اظہار میں، دیوانوں کی طرح جا رہی ہیں۔ حکم یہ ہے خوشبو نہ لگاؤ، خوشبودار صابن استعمال نہ کرو، حالت احرام کے اندر تم نے ناخن نہیں کاٹنے، حجامت نہیں کروانی، بال نہیں موڑنے، بال نہیں کترنے، شکار بھی نہیں کرنا، موذی جانوروں کے علاوہ تم کسی کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ اب تو جہازوں کے، ہوائی جہازوں کے سفر ہیں، ایک دور تھا پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اب بھی بعض لوگ جاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک نوجوان مجھ سے رابطے میں رہا، کبیر والا سے نکلا اور پیدل حج پہ گیا، پیدل۔ اس نے کوئٹہ سے مجھے فون کیا، ایران سے اس نے مجھے فون کیا، پھر عرب ملکوں سے ہوتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ اللہ تعالی جس کو توفیق نصیب فرما دے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب یہ حج پہ جا رہا ہے، 3 چیزوں کا حکم ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ حج ایک ٹریننگ کا سفر ہے، یہ تربیت کا سفر ہے، یہ ایمانی سفر ہے، یہ اخلاقی سفر ہے، یہ اعمال کا سفر ہے۔ حج کے ذریعے تمہیں رب الذوالجلال گناہوں سے پاک بھی کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچانا بھی چاہتے ہیں۔ حج کروا کر تمہارے اللہ تمہارے اندر وہ نور پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ایک کامل مومن کا نور ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ پابندیاں لگا دی۔ تم اس حج کے سفر میں یہ پابندیاں اختیار کرو، پوری زندگی تمہاری سدھر جائے گی۔ 3 کام کرو، فرمایا 3 کام۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کوئی نہیں، فسوق کوئی نہیں، جدال کوئی نہیں، 3 کام بالکل نہیں کرنے۔ عرب و عجم کے لوگ جمع ہیں، مرد عورتیں جا رہے ہیں، کائنات کا حسن بکھرا ہوا ہے، نوجوان خواتین بھی ہیں، بوڑھی خواتین بھی ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں۔ خبردار، اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول، اپنے جذبات پہ کنٹرول، اپنی خواہشات پہ کنٹرول۔ خبردار، اگر ادھر ادھر دیکھا فلا رفث، قربان جاؤں قرآن نے لفظ ایسے جامع بولے کہ کوزے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ رفث نہ ہو، شہوت انگیز معاملہ نہ ہو، شہوت انگیز بات نہ ہو، جنسی جذبات کی کا کوئی تذکرہ بھی زبان پہ نہ ہو۔ فلا رفث۔ آج بد نظری، بے حیائی کا دور ہے، خلوت میں بھی بد نظری ہے، موبائل کے ذریعے۔ حج نگاہوں کو پاک کرنے کا نام ہے، حج زبانوں کو پاک رکھنے کا نام ہے، حج کانوں کو پاک رکھنے کا نام ہے۔ تمہاری ٹریننگ اور تربیت ہے۔ اگر حج ایسا چاہتے ہو کہ جس حج پر تمہیں جنت ملے، تمہارے گناہ معاف ہو، تم ایسے بن جاؤ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے، تو پھر ایسا حج کرو، ایسا حج کرو کہ تمہاری زبانوں پر گندگی اور غلاظت والی باتیں، حتیٰ کہ اب حلال تعلق کی باتیں بھی نہ ہو۔ میاں بیوی کا تعلق تو حلال ہے، اس کے ساتھ بھی جذبات کی باتیں نہ ہو، جنسی خواہشات کی باتیں نہ ہو، ہے جان انگیز باتیں نہ ہو۔ اس لیے حاجیو، حج پہ جا رہے ہو، فیس بک اڑا کے جاؤ، یوٹیوب اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر کے جاؤ، ورنہ رفث میں پڑو گے۔
ننگی تصویریں سامنے آئیں گی، گانے سامنے آئیں گے، کانوں میں پڑیں گے تو رفث کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے پہلی تاکید یہ کی فلا رفثا، رفث نہ ہو۔ اب جتنے دن کا یہ سفر ہے، 40 دن کے لیے کوئی حج پہ جا رہا ہے اور 40 دن اس نے اپنے اوپر ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے کہ میں نے اپنی زبان، آنکھ، کان ان کو پاک رکھنا ہے، تو یقین کرو اس چلے کی برکت سے انشاءاللہ زندگی ساری بدل جائے گی۔ اور ویسے ہی علماء نے لکھا ہے حج مبرور کون سا حج ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جو انقلاب برپا کر دے زندگی میں۔ پہلے بد عمل تھا اب با عمل ہو گیا، پہلے بد کردار تھا با کردار بن گیا، پہلے بے نمازی تھا اب نمازی بن گیا، پہلے بد اخلاق تھا اب با اخلاق بن گیا ہے، اور پہلے کمزور تھا اعمال میں اب اعمال والا بن گیا ہے، پہلے داڑھی منڈا اور بے ریش تھا اب نبی کے روزے پہ جا کے آنسو بہا کر رب سے توبہ کر کے حضور کو گواہ بنا کے وعدہ کر لیا کہ نبی کی سنت کو لے کے جا رہا ہوں، اب اس پہ کبھی کینچی اس طرح نہیں چلاؤں گا، بارش بن کے آیا تو سمجھو کہ اس کا حج حج مبرور ہے، اس کا حج حج مقبول ہے، اور اگر جیسے پہلے گیا ویسے واپس آیا تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق نصیب کرے۔ لا رفث نہ ہو۔ نمبر 2 ولا فسوق، گناہ کی بات بھی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ عمرہ کرنے والوں عمرہ بڑے شوق سے کرتے ہو، کرو عمرے، لیکن عمرہ کرو آداب والا، ایسے عمرہ کرو کہ اس میں گناہ کوئی نہ ہو، ورنہ حرم میں گناہ کرنے کا وبال اتنا سنگین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لعنہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور ان پہ سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ 3 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، ایمان والوں کی لعنت ہے۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ ملحد فی الحرم، حرم میں بے دینی پھیلانے والا، ایک تفسیر کے مطابق حرم میں گناہ کرنے والا، حرم میں لڑکیاں تاڑتا پھرتا ہے، حرم میں فلمیں دیکھتا ہے، حرم میں ٹی وی ہوٹل میں چلا رکھی ہے، غیر ملکی چینل چل رہے ہیں، حرم کے اندر چوریاں کر رہا ہے، حرم میں بھیک مانگ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جہاں دنیا جھولیاں بھر بھر کے آتی ہے، پاکستانیوں تمہارے کچھ بے وقوف وہاں جا کر مخلوق سے مانگتے ہیں، اور ظالم ایک ہی تو مقام ہے جہاں تو اس سے رب سے جو مانگے گا وہ جھولیاں بھر بھر کے دے گا، وہاں بھی مخلوق سے مانگتے ہو، خالق سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ خدا کی قسم حرم میں بول پورے ہوتے ہیں، چاہتیں پوری ہوتی ہیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ آدمی جو سوچتا ہے اللہ اس سوچ کو شکل بنا کر سامنے کر دیتے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں آپ کو واقعات سناؤں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے حرم میں بیٹھے تھے، ایک نے خواہش ظاہر کی میں ایسا عالم بنوں کہ کوئی نہ ہو، یہ عروہ بن زبیر بن گئے۔ ایک نے کہا میں ایسا مجاہد بنوں کہ کوئی نہ ہو، یہ عبداللہ بن زبیر بن گئے۔ جس نے جو خواہش کی پوری ہو۔ میں 1 سال حج پہ تھا، 12 ذی الحج، ہم کمرے میں تھے، میرے گھر والے ساتھ تھے، میری والدہ ساتھ تھی، تو مجھے میری اہلیہ نے کہا ہم تو 12 ذی الحج کو گھر میں زردہ پلاؤ بنایا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی اچھی چیز کا تذکرہ کرو، یہاں تو بول جو منہ سے نکلتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں بندے کا نام بتا سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، کسی نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بجایا، میں نے پوچھا کون، اس نے نام لیا، میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو 2 دیگچے اس نے، پاکستان والے دیگچے سر پہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میاں کیا ہے، کیا لائے ہو؟ کہنے لگا وہ قربانی کا گوشت تھا، ایک میں پلا بنا کے لایا ہوں، ایک زردہ بنا کے لایا ہوں۔ میری اپنی آپ بیتیاں ہیں، اچھی چیزیں مانگو،
रब से भीख मांग, बंदों से भीख ना मांग। बाज औरतों को ले इसलिए जाते हैं कि भीख मंगवाते हैं। शर्म करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बगैर जरूरत दस्ते सवाल दराज करता है पूरी जिंदगी उसकी जरूरत पूरी नहीं होती, वो भिखारी ही रहता है। खुददार बनो। आज हर बंदा भिखारी नजर आता है, साइल नजर आता है। मेरे नबी ने फाके बर्दाश्त किए, अपने लिए दस्ते सवाल दराज नहीं किया, अल्लाह के दीन के लिए झिझक कोई नहीं की, और अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, अहले बैत के लिए हुजूर ने कभी सवाल नहीं फरमाया। मेरे भाइयों, गुनाह कोई नहीं करना, वहां गुनाह करने का वबाल सख्त है। सलासतुन लानहुमुल्लाह, 3 आदमियों पे अल्लाह की लानत, हर लानत करने वाले की लानत। मुल्हिदुन फिल हरम, हरम में गुनाह करने वाला। जमाने जाहिलियत में एक जोड़ा आया हरम में, लड़के का नाम था इसाफ, लड़की का नाम था नाइला। ये जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है ये सब कुछ जाहिलियत है, और ये सब हुजूर की बिअसत से पहले था। अब वो जाहिलियत फिर से वापस आ गई। कुरान खुद बताता है वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल, आगे ऊला, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये लफ्ज ऊला बता रहा है कि ये फहाशी उरियानी पहले थी और फिर आएगी, ये जाहिलियत बन के फिर आएगी। अब वो जाहिलियत आ गई है। डिग्रियों का नाम इल्म नहीं है, याद रखो। न डिग्री अदब सिखाती है, न डिग्री इल्म का नाम है, न डिग्री तरबियत का नाम है। अगर डिग्री तरबियत का नाम होता तो पाकिस्तान दुनिया में करप्शन में पहले नंबर पे ना होता। सारे डिग्री होल्डर करप्ट बैठे हैं। तुम देख नहीं रहे मुल्क में, मुल्क का क्या हाल कर दिया। खून चूस चूस कर लोगों का। अब लोगों ने सोलर लगवाना शुरू किए, उस पे भी तकलीफ है कि किसी तरह लोगों से चूसें। बेईमानी 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 ही बेईमानी, बिलों में बेईमानी। हर महीने सोलर का बिल ठीक करवाना पड़ता है, हर महीने बिल गलत, टोटल गलत। हम बेईमानियों पे आ गए। डिग्रियां नहीं है, नहीं भाई, ये जिहालत है। याद रखो, हर गुनाह जिहालत है। एक सहाबी ने अपने गुलाम को गाली दे दी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नका इमराउन फीका जाहिलियतुन, तूने गाली दी, तेरे अंदर जाहिलियत है। इन्नका इमराउन फीका, गाली देना जाहिलियत है। तो कत्ल करना, क़िताल करना, लड़ाई झगड़ा करना, रोज घर में दंगा फसाद करना, 100 बार बीवी को तलाक़ें देना, फिर घरों में रखना, इसको इल्म कहोगे? ये इल्म नहीं है। गलत फहमी में मत रहो। इल्म वो होता है जो अल्लाह से जोड़ दे, जो अल्लाह की खशियत दे दे। रब कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। जिनमें इल्म होगा उनमें खशियत खुदाबंदी होगी, वरना डिग्रियों का नाम इल्म नहीं है। प्यारो, याद रखो, हज करो, अल्लाह तुम्हें मुझे ले जाए, लेकिन गुनाह ना हो। इसाफ और नाइला हरम में आए। यह हरम सिर्फ मस्जिद हराम का नाम नहीं है। आप वहां जानते हैं मीकात को, जहां जहां से उम्रा होता है मीकात पे जाकर एहराम पहनते हैं। मस्जिद आयशा तनईम, इधर मस्जिद आयशा जिसका नाम तनईम है, उधर जिअराना, इधर आराफात, ये मीकात हैं मक्का के चारों तरफ। ये हदबंदी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। हुदूद हरम में शिकार करने की इजाजत नहीं। इन्नल्लाह हर्रम मक्का यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने ही इसको हराम करार दिया। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम हुदूद हरम में जाओ तो फिर
हुरूर हरम में जाकर ला युनफ़्फ़रु सैदुहा, ला युनफ़्फ़रु सैदुहा, शिकार को मत उड़ाया करो। वला युज़दु शजरुहा, दरख्त मत काटा करो। दरख्त काटने की भी इजाजत नहीं, शिकार करने की भी इजाजत नहीं। कुरान ने कहा हालत हरम में, इहराम में भी शिकार न करो। ला तक़तुलुस सैद व अंतुम हुरुम। अल्लाहु अकबर। तो ये हुदूद हरम पूरी, इनमें नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 के बराबर। मेरे नबी ने फरमाया जो मक्के की एक लम्हे की धूप बर्दाश्त कर ले, अल्लाह उसको 100 साल जहन्नम से दूर फरमा देंगे। वहां नेकी का अजर बढ़ गया तो गुनाह का वबाल भी बढ़ गया। इसाफ और नाइला ने मुंह काला किया था, जिना किया था, बदकारी का इर्तिकाब किया था, अल्लाह ने उनको वहीं पर पत्थर बना दिया। इसाफ का भी बुत बन गया, नाइला का भी बुत बन गया। मुशरिकीन का अकल खराब होता है। मुशरिकून ने मक्का ने उनकी भी पूजा पाठ शुरू कर दी थी। ये सफा मरवा पर बुत रखे हुए थे, इसलिए सहाबा को हज में सफा मरवा जाते हुए तरद्दुद हुआ कि यहां तो बुत रखे होते थे। जमाने जाहिलियत में यहां लोग इसलिए आते थे कि वो बुतों के पुजारी थे। हम हज करें, हम सफा मरवा जाए न जाए, तो रब ने कहा नहीं तुम जाओ। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव यतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा। तो अल्लाह की पकड़ आई, बुत बन गए बुत। अल्लाह मुझे आपको आदाब वाला सफर नसीब फरमाए। तीसरी हिदायत वला जिदाल फिल हज। मिजाज मुख्तलिफ, तबीयत मुख्तलिफ, जुबानें मुख्तलिफ, तरजीहात मुख्तलिफ। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, इसकी ट्रेनिंग करो। गुस्से को पी जाओ, हिल्म पैदा करो, हौसला पैदा करो, कुव्वते बर्दाश्त अपने अंदर जिंदा करो, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दो। झगड़े होने का अंदेशा है पर झगड़ना नहीं। वला जिदाल फिल हज। एक चाहेगा लाइट जलती रहे, मैंने काम करना है, दूसरा कहेगा लाइट बंद हो, एक चाहे कहेगा एसी चलाओ, दूसरा कहेगा पंखा भी न चलाओ। तरजीहात मुख्तलिफ है, अब क्या करें? मेरे अल्लाह ने फरमाया हौसला करो, सब्र करो, लड़ो नहीं। और मेरे नबी ने फरमाया हज से मिलेगा क्या? बस 2-3 हज के फजाइल सुन लो फिर बात खत्म। इस हज से मिलेगा क्या? हज से गुनाह माफ। अल्लाहु अकबर। मन हज वलम यफसुक वलम यरफस रजा का यौम वलदतहु उम्मुहु। जिसने इस तरह हज किया कि इन शर्तों की पासदारी की, ये 3 शर्तें, वला रफसा वला फुसूका वला जिदाला। मन हज वलम यफसुक, गुनाह नहीं किया, फजूल गोई कोई नहीं की, हज करके वापस आया। रजा का यौम वलदतहु उम्मुहु, वो ऐसे है जैसे आज अपनी अम्मी के पेट से पैदा हुआ हो। जैसे बच्चा पैदा होता है, मासूम होता है, ये गुनाहों से पाक हो गया, गुनाह खत्म। हुजूर के एक साहबी हैं हजरत आमर इब्न आस रदी अल्लाहु अन्हु। हुजूर से फरमाया उबसुत यमीनक, आका हाथ आगे बढ़ाए, बैयत करता हूं। हुजूर ने हाथ निकाला, इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। हुजूर ने फरमाया या अमर मालक या अमर, अमर क्या बात है मुझे कह रहे हो, खुद हाथ पीछे कर रहे हो। हजरत अमर कहने लगे अश्तरे तो मेरी एक शर्त है। कालत अश्तरे तो माजा, बता तेरी क्या शर्त है? फरमाया मेरी शर्त है अन युग़फ़र ली, मेरे सारे गुनाह माफ हो जाए। हुजूर ने फरमाया तो फिर सुन या अमर अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु। काफिर मुसलमान हो, सगीरा गुनाह माफ, कबीरा गुनाह माफ, हुकूकुल्लाह माफ, हुकूकुल इबाद माफ। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा, हिजरत करो अल्लाह की खातिर, वतन छोड़ो तो गुनाह माफ, सगीरा माफ, कबीरा माफ, लेकिन हुकूकुल्लाह माफ, हुकूकुल इबाद माफ नहीं। व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्ला, हज करो, हज करने के साथ भी फरमाया सगीरा गुनाह माफ, कबीरा गुनाह माफ,
हुकूकुल्लाह माफ, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं। ये नहीं है कि यहां से करप्शन करके जाओ और हज करके माफ करवा के आ जाओ। हुकूकुल इबाद अदा करने पड़ेंगे, लेकिन गुनाह माफ हो जाएंगे। हज करो गुनाह माफ, हज करो फकर दूर, गुनाह दूर। दो हुक्म अजीब है अल्लाह के। जाहिर कुछ है, अल्लाह का फैसला कुछ है। लोग सूद लेते देते हैं, बजाहिर पैसा बढ़ता है, अल्लाह ने कहा नहीं घटता है, घटता है। लोग सदका देते हैं, बजाहिर पैसा घटता है, अल्लाह कहता है नहीं बढ़ता है। मा आतैतुम मिर रिबल यरबुआ फी अम्वालिन नास ला यरबु इंदल्लाह। सूद नहीं बढ़ता। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात। अल्लाह सूद को मिटाता है, सदकों को बढ़ाता है। हज पे जा रहे हो, उम्रे पे जा रहे हो, बजाहिर 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख। रात एक दोस्त से बात हुई, उसने कहा मैंने 22 लाख का पैकेज लिया। कोई 10 लाख का, कोई 22, कोई 40 लाख का, कोई 50 लाख का पैकेज लेके जा रहा है, बड़ा पैसा लग गया। मेरे नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा। हज करो उम्रा करो, हज के बाद उम्रा करो, उम्रे के बाद हज करो, नफली हज भी करो। फ़इन्नहुमा यनफियानी अनिज़ ज़ुनूबि व अनिल फ़क़्रि वज़्ज़ुनूब। तुम्हारे हज और उम्रे पे जो पैसा लग रहा है, इस पैसे से तुम्हारे गुनाह भी मिट जाएंगे, तुम्हारी गुर्बत भी मिट जाएगी। अल्लाह पैसा अता करेगा, गिना अता करेगा, मालदारी अता करेगा। तजर्बा करके देख लो, तजर्बा करके देख लो। पैसे खर्च करो, हज पे जाओ, अल्लाह वापस ना करे तो मुझे आके पकड़ लेना, अल्लाह दुगना चुगना वापस करेगा। हमने तो अपने बुजुर्गों को देखा और इस पर तजर्बा किया, एक दफा नहीं बारहा का तजर्बा किया। मैं बावुजू हूं, आपको पता है, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, बारहा का तजर्बा किया। लोग कर्जे लेकर हज पे गए, उम्रे पे गए, वापस आए, अल्लाह ने कर्जा भी उतरवा दिया, अल्लाह ने और इंतजाम भी करवा दिए। बसा औकात आदमी जब वापस आता है तो जितना खर्च होता है अल्लाह खजाना गैब से उसका इंतजाम करवा देते हैं, अजर मुफ्त का। फिर हज पे जन्नत है का वादा है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। इससे पिछला जुमला भी अजीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रा कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा। तुमने एक दफा उम्रा किया, फिर उम्रा किया, 2 उम्रों के दरमियान का जो वक्फा है, इसमें तुमसे जो गुनाह हुए, उम्रे की बरकत से गुनाह माफ। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। मकबूल हज का बदला तो जन्नत से कम है नहीं, जन्नत से कम तो इसका बदला है ही कोई नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर ने फरमाया ये हाजी अल्लाह का नुमाइंदा, अल हाजु वल मोतमिरु वल गाज़िन फी सबीलिल्लाह अल वफ़दुल्लाह। ये अल्लाह के वफ़द है, अल्लाह के नुमाइंदे बन के जा रहे हैं। इदा सअलूहु आताहुम। जब ये अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह इनको दे देता है। मुजाहिद जिहाद पे जा रहा है, अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह देंगे। उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान बन के जा रहा है, जो मांगेगा अल्लाह देंगे। हाजी हज करने जा रहा है, जो मांगेगा अल्लाह देंगे। अल्लाह ताला हम सबको बैतुल्लाह की हाज़रियां नसीब फरमाए, आदाब वाली नसीब फरमाए। जो जा चुके हैं, जा रहे हैं, उनका हज आसान और कबूल फरमाए। भाई हज सीख कर करो, हज को मजाक ना बनाओ। मैंने लोगों को देखा, ना उम्रा ठीक ना हज ठीक, सीखा हुआ नहीं। दुनिया में बिजनेस करना हो तो पहले बिजनेस सीखते हो, अल्लाह से बिजनेस करना है तो सीख के करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बि जालना, रब परवरदिगार इजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इब्राहिम दुनिया को हज सिखाने वाले का परवरदिगार मुझे मेरी औलाद को अपना फर्मा बरदार बना। औलाद की भी फिक्र करो। इब्राहिम अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रही है,
परवरदिगार मुझे, मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी आल औलाद को अपना फर्मा बरदार बना। व अरना मनासिकना, हमें हज के अहकाम सिखा, इबादत का तरीका सिखा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सीखने की जरूरत है, मुझे आपको नहीं है। इसी साल की बात बताऊं आपको, मैं रमजान में उम्रे पे था, मदीना में कुछ लोग मिले, एक जोड़ा लाहौर से गया, उम्रा करके मदीने आ गया, बताने लगे जी हमें तो पता नहीं था, बाब मलिक फहद से दाखिल हुए, हमने वहीं से तवाफ शुरू किया, वहीं तवाफ खत्म कर दिया, सफा मरवा करके हम हलाल होकर मदीने आ गए, हमारे उम्रे का क्या हुक्म है। अब हमें पता चला है कि तवाफ तो सफा मरवा से शुरू करना था। अब बताओ तो, तवाफ ही नहीं हुआ, 7 चक्कर ही पूरे नहीं हुए। इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं। हज के फर्ज है, फर्ज छूट जाए हज नहीं होता। और मैंने अपनी ट्रेनिंग में बताया लोगों को, हज का एक फर्ज ऐसा है कि अगर वो फर्ज अदा न करो तो बीवी भी हलाल नहीं होती, बीवी भी हलाल नहीं। अगर किसी हाजी ने तवाफे जियारा नहीं किया और वापस आ गया, उलमा से मसला पूछ लो, उसकी बीवी उस पर हराम है जब तक वापस जाके ये तवाफ नहीं करेगा। इसलिए सीख कर हज करो भाइयों। आओ हमारे पास, मुफ्त आपको हम किताबें दें, हम आपको हज का पूरा तरीका सिखाएं, फिर हज करो। अल्लाह ताला आप हजरात के हज को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। www.darsequran.com